والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے اور جن کے وسیلے سے ہمیں اللہ کریم تک کی آشنائی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس عظیم درس کا اور خانقاہ پر شیخ الحدیث حضرت عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس مبارک کی اس تقریب پر الحمدللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میری بہت بڑی سعادت یہ کہ یہاں پر حاضری جو میں حاضر ہوا وہ اپنے بزرگ بلکہ یقیناً اہل سنت کے ایک عظیم قائد، وہ شخصیت جن پر اہل سنت کو ناز ہے الحمدللہ، جو اہل سنت کے عقائد کی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں، اور اس دور میں الحمدللہ بالخصوص اس خطے میں پوری دنیا میں، لیکن بالخصوص اگر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی قیادت اور ایک نہ ڈر قیادت، نہ بکنے والی قیادت، اغیار کے آگے نہ جھکنے والی قیادت، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں ایک جس کو واقعتاً اخلاص کا پیکر کہا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات نے حضرت کے وہ جلوے اجتماعات میں دیکھے ہیں، لیکن میں نے باقاعدہ دیکھے ہیں، باقاعدہ ایسی ٹیبلز پر دیکھے ہیں جہاں بڑوں بڑوں کی زبان بند ہو جاتی ہے، جہاں بڑے بڑے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اس پر میں واللہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہاں حضرت کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی میں نے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہوگی تو تب ہوگی جب اہل سنہ و جماعت کی سرحدوں کی بات ہوگی، جب اہل سنہ و جماعت کے حق کی بات ہوگی۔ اگر اہل سنہ کی قیادت ہو تو ایسی ہو کہ یہ نہیں کہ فقط اپنی بات کر کے اپنے معاملات کر کے آگے بات کو ختم کر دینا۔ میں نے حضرت کو وہاں بیٹھ کے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر اہل سنت کے حق کی بات ہوگی، اگر اہل سنت کے حقوق کی بات ہوگی، اگر ہماری قوم کے لیے بھلائی کی بات ہوگی تب بات ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی نڈر قیادت الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مد ظلہ العالی جیسی قیادت عطا فرمائی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، حضرت کا سایہ اللہ تعالیٰ اہل سنت پر قائم رکھے، اور جس طرح حضرت اہل سنت کی سرحدوں پر پہرے داری فرما رہے ہیں، جس طرح حضرت اہل سنت کے نظریات کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور جس طرح اس پرفتن دور میں جب کوئی کہاں کی بولی بول رہا ہے، کوئی کہاں کی بولی بول رہا ہے، طرح طرح کے گھاٹ کے پانی پینے والے اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں، اس وقت اگر امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد اور نظریات کا پرچم اٹھا کے حضرت دفاع کر رہے ہیں، تو ہم سب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، اور ان کی توفیقات خیر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جیسے چل رہے ہیں پوری اہل سنت کو حضرت کی قیادت میں
رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے اس تحریک کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب سجادہ اور جتنے اس خانقاہ سے وابستگان یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جن کی اراض میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کو مقصد ہوتا ہے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ ان کی زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں۔ ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جب ان کے عرس پر آیا جائے، ایک چادر چڑھا دی جائے یا فاتحہ پڑھ لی جائے یا ایک اجتماع میں شرکت کر لی جائے اور اس میں چند الفاظ یا چند نعروں کے ذریعے اظہار محبت کر کے انسان چلا جائے، بلکہ ان اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی زندگی سے سیکھے۔ جب ان کے عرس پہ آئے، اب مثال کے طور پہ کوئی 10 سال سے یا 50 سال سے حضرت داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا رہا ہے، سال بھر جو ہے وہ انتظار کرتا ہے عرس کا، عرس میں بڑی مشکل سے کرایہ اکٹھا کر کے جاتا ہے، بہت سعادت کی بات ہے، بہت برکت کی بات ہے، وہاں حاضری دینا، وہاں حاضر ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، وہاں حاضر ہو کر ان کے مزار پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگنا، یقیناً یہ بہت باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور ہزار ہا برکات کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 50 سال سے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ جا رہا ہے لیکن کبھی کشف المحجوب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو آپ بتائیے کیا وہ ان کی برکات سے استفادہ کر سکتا ہے؟ کوئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کی خاطر 11ویں شریف مناتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کی برکت حاصل کرتا ہے، ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً یہ بہت برکت کی بات ہے، یقیناً یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ لیکن کبھی اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزارنے کا کیسے حکم فرمایا، کیا زندگی گزارنے کے طریقے ارشاد فرمائے، تو کیا وہ ان کی برکات سے استفادہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ان اللہ والوں کی برکت چاہیے اور اگر انسان کما حق کو ان اللہ والوں کا فیضان سمیٹنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اس انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور جس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام سلاسل طریقت کی جو ابتدا ہے اور جو بنیاد ہے وہ اتباع سنت سے ہوتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جتنا مضبوط ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں جتنا مضبوط ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جتنا اپنائے ہوگا، وہ اتنا سلاسل طریقت میں ترقی کرتا جائے گا۔ اور حضرت امام ربانی نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن اس سے ذرا محفل کا ماحول وہ ہوتا ہے، آپ تشریف رکھیں تو گفتگو تھوڑی سی دیر سماعت فرما لیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ کی محبت کا شکریہ، لیکن اس سے ذرا گفتگو میں کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت میں تو جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنا سلاسل طریقت میں ترقی کرتا جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، اگر کوئی اتباع سنت نہیں اپنائے ہوئے، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے دور ہے تو وہ کتنی بھی اظہار محبت الفاظ کے ذریعے یا دیگر الفاظ میں کر لے، سلاسل طریقت میں اس کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں سلاسل طریقت جو ہوتے ہیں اس میں پیری مریدی کوئی رسم نہیں ہوتی کہ بس انسان آ گیا، مرید ہو گیا، بیعت ہو گیا، رسم ادا کر دی، اب چلا گیا، بس اب اس نے صرف اپنے پیر صاحب کے نام کی نسبت اپنے ساتھ لگا لینی ہے یا اپنی خانقاہ کی نسبت اپنے نام کے ساتھ لگا لینی ہے اور بس ایک بار سال میں حاضری دینی ہے اور اس کی نسبت کا حق ادا ہو گیا۔ حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیری مریدی پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے، یعنی سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ کورس میں ہی انسان شیخ کے پاس داخلہ لے لے، شیخ پہلے خود اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جانتا ہو۔ مفتی اعظم پاکستان کا ایک جملہ بہت خوبصورت، ہر جملہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو یہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ مشائخ ہوں یا علماء ہوں، ان کی ذمہ داری ہے دین اسلام کی مارکیٹنگ کرنا، ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں مارکیٹنگ کر کے دین اسلام کے قریب کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر یہ مائک کی کمپنی والے مجھے بولے کہ آج آپ نے ہماری مارکیٹنگ کرنی ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس کی تصویر کھینچ لیں، ایک حد تک جتنے لوگ مجھے جانتے ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ اس مائک کی خوبیاں بتائیں گے،
یقیناً میری تقریر اس مائک کے حق میں جو ہوگی وہ کمپنی کا ستیہ ناش کر دے گی، کیونکہ مجھے خود اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کی مارکیٹنگ کیسے کروں گا؟ آپ بتائیے، حضرت کا جملہ بلا مبالغہ تصوف کا نچوڑ ہے، جو تصوف کا مقصد ہے اس کا نچوڑ ہے کہ مشائخ کی ذمہ داری اور اہل تصوف کی ذمہ داری یا علماء کی ذمہ داری دین اسلام کی مارکیٹنگ کرنا ہے۔ آپ بتائیے، جس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ اللہ کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جس کو خود اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ اللہ کے ساتھ کیسے جوڑے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق رسول اللہ کی شریعت تھامے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت تھامے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اتباع سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جس کو شریعت کا نہیں پتا وہ شریعت والے کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جس کو خود رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتا وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تو طریقت ہے، تصوف ہے، اس کی بنیاد سیکھنا اور سکھانا ہے کہ شیخ پہلے خود سیکھے، پھر اس کے پاس جو ہے اس کو سکھائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کا بتائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق انویزیبل نہیں ہوتا، سب سے پہلے انسان کا ظاہر اتباع سنت میں آئے گا، پھر انسان کا باطن اتباع سنت میں، پھر رسول اللہ کی محبت سے بڑھ سکتا ہے۔ آج کل نہ نماز کا ہوش ہوگا نہ شریعت کا ہوش ہوگا، پوچھا جائے گا بھی کیا ہے؟ حضرت والا مجذوب ہے۔ اور بھائی مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ کیسے مجذوب ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہر چیز کی خبر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خبر نہیں ہے، باقی ہر چیز کی خبر ہے؟ یہ مجذوبیت تو کوئی اور مجذوبیت ہے، اس مجذوبیت کا تصوف اور طریقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو باقی ہر چیز میں ہوش پورا ہے۔ شیخ احمد سرحدی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پیری مریدی پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیری مریدی جو ہے وہ کلے اور شجرے میں نہیں رکھی، آپ فرماتے ہیں کہ کلے اور شجرے کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ اس انداز میں ہے، صرف کلے کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف شجرے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ لے دیکھا جائے گا جن کی دستار سر پہ رکھی ہے ان کے ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، جن کے شجرے میں نام بتا رہا ہے ان کے ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے۔ دستار سر پہ حسینی رکھی ہے، کردار یزیدی ہے، تو آپ بتائیں کیا اس کی تقلید کی جائے گی؟ شجرے میں نام کچھ ہے لیکن عمل کسی اور کا ہے، تو کیا وہ قابل تقلید ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کلے کی بھی اہمیت ہے اور شجرے کی بھی اہمیت ہے، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کیا عقیدہ شجرے والے جیسا ہے یا نہیں ہے، کیا عمل شجرے والے جیسا ہے یا نہیں ہے، کیا عقیدہ جن کی دستار پہنی ہے ان والا ہے یا نہیں ہے، کیا عمل ان والا ہے یا نہیں ہے؟ کہا اگر عمل عقیدے اور شجرے والوں کے مطابق ہوا اور دستار والوں کے مطابق ہوا تو قابل تقلید ہوگا، اگر کسی کا عقیدہ بگڑ گیا یا عمل شریعت کے خلاف ہوا تو کتنی بڑی گدی کا سجادہ کیوں نہ ہو یا کتنے بڑے پیر صاحب کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کی محبت کو دل سے ایسے نکال دیا جائے گا جیسے مکھی کو دودھ سے نکال دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ بنیاد رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے۔ آپ بتائیے کوئی بڑے سے بڑے عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑے پیر صاحب ہو، کوئی بڑے سے بڑے شیخ ہو، ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان سے محبت کی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، کوئی اور تعلق ہے، کوئی اور بنیاد ہے، تو جس کا وہی سے تعلق کمزور ہوگا اس سے تعلق رکھ کے کیا کرنا ہے؟ تعلق بنانا ہے تو وہاں سے بناؤ جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ شجرے کی حیثیت نہیں ہے یا دستار کی حیثیت نہیں ہے، دستار کی بھی بہت برکت ہے اگر کوئی کسی بڑی شخصیت کا جانشین ہے، ساجادہ ہے، اور اگر شجرے میں نام ہے ان کی بھی بڑی حیثیت ہے، لیکن وہ تب جب ان کے ٹریک پر ہوگا، ان کے عقیدے پر ہوگا اور ان کے عمل پر ہوگا، اگر اس سے ہٹ گیا تو وہ قابل تقلید نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پھر دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا معاملہ یہ ہے، دنیا و آخرت میں بھلائی کا رستہ یہ ہے۔ اور آپ نے تصوف کے لیے جو لوازمات ہیں وہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان عقیدہ اہل سنت سے جڑ جائے، عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو۔ کہا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا عقیدت عقیدے کے تابع نہیں ہے، عقیدت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ جہاں ہماری عقیدت ہے وہاں جو عقیدہ ہے ہم نے وہی عقیدہ اپنا لینا ہے، نہیں، عقیدت کو جو ہے وہ عقیدے کے تابع رکھنا ہے، عقیدے کو عقیدت کے تابع نہیں کر دینا کہ بس جدھر حضرت کا رخ ادھر ہمارا رخ ہو جائے گا، نہیں،
अकाबिर का अकीदा देखा जाएगा, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी का अकीदा देखा जाएगा, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान का अकीदा देखा जाएगा, अबू मंसूर मातुरीदी का अकीदा देखा जाएगा, हजरत दाता अली हजवेरी का अकीदा देखा जाएगा, हजरत गौस आजम का अकीदा देखा जाएगा। इस अकीदे में तोला जाएगा, अगर इस अकीदे पे है तो अकीदत रखी जाएगी, अगर इस अकीदे से हट जाए तो उससे अकीदत का सोचा भी नहीं जाएगा। समझ आ गई? पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जात अक़दस के बारे में क्या नजरिया है, क्या अकीदा है। फिर पूछा जाएगा बताओ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, हुजूर की अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है। अब जिसका हुजूर अलैहि सलाम के किसी एक सहाबी के बारे में भी कमजोर अकीदा हो, आप बताएं क्या उसकी बैत की जाएगी, क्या उसको तरीकत और तसव्वुफ का पेशवा तसव्वुर किया जाएगा। कि अगर कोई आज मुफ्ती आजम तशरीफ फरमा है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ फरमा है, यहाँ उलमा कसरत से मौजूद है, तमाम औलिया को इकट्ठा कर लो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के किसी एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। जितने औलिया हैं, जितने बड़े बड़े शख्सियात हैं, सूफिया हैं, औलिया हैं, सब भी जमा हो जाए ना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के किसी एक सहाबी के बराबर भी नहीं हो सकते। आप बताओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर के खिलाफ बोलता हो, चाहे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत का मसला हो, अगर कोई उसका मुनकिर होगा, तब्जीली होगा, तो हम उसको काबिल बैत भी नहीं समझते और काबिल तकलीद भी नहीं समझते। हम मुजद्दिदी हैं और इमाम अहमद रज़ा खान के मानने वाले हैं। वो सुन्नी नहीं है जिनकी सुन्नियत हर महीने बदलती हो, वो सुन्नी है जो 1450 साल पुराना अकीदा और नजरिया रखते हैं। ना तब्जीली की बैत को मुनासिब समझते हैं, ना ऐसे राफ़ज़ी की बैत को मुनासिब समझते हैं। चाहे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या हुजूर का कोई भी सहाबी हो, हुजूर के किसी एक सहाबी की तौहीन करने वाले को भी ना काबिल तकलीद समझेंगे, ना काबिल बैत समझेंगे। नहीं है यार, बात सुनो यार, मुफ्ती आजम पाकिस्तान की भी अगर जिंदगी देखो ना तो यही दर्स मिलता है। और मैं मुजद्दिदी हूँ, मैं हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम को देखूं या इमाम रब्बानी को देखूं, मुझे यही दर्स मिलता है। ये चिश्ती खान का है, अगर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को भी देखोगे तो यही दर्स नजर आएगा, अगर हजरत बाबा फरीद को भी देखोगे तो यही दर्स नजर आएगा। यकीनन मेहरिया खान का है, अगर हजरत मेहर अली शाह को भी देखोगे तो यकीनन यही दर्स नजर आएगा, अगर असलाफ चिश्त को देखोगे यही दर्स नजर आएगा। हकीकतन जो कादरी सिलसिले के पेशवा बुजुर्ग हैं अगर उनको देखोगे यकीनन यही दर्स नजर आएगा। वो दर्स क्या है? ओ भाई, 100 को राजी करना बहुत मुश्किल है, कभी इसके तरले, कभी उसके तरले, कभी उसके तरले, फिर भी 100 राजी नहीं होंगे। एक को राजी कर लो, इस जहां में भी बेड़ा पार है और उस जहां में भी बेड़ा। एक को राजी करो, एक को राजी कर लो तो दुनिया आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम रब्बानी फिर फरमाते हैं, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, यादने का मकसद ये है, मैं सिर्फ हजरत, वरना मैं हजरत के हुक्म पे जब होता है तो फिर खिताब के लिए हाजिर नहीं हुआ, सिर्फ हजरत के हुक्म को पूरा करने की खातिर हाजिर हुआ। हजरत का कुछ गुफ्तगू करो तो उस हुक्म के बजाय लोगों के दिमाग क्यों खराब हो जाते हैं। भाई हम जिस जगह पे बैठे हमने किसी की इज्जत नहीं करनी, याद रखना। दीन का अगर कोई ऐसा नुमाइंदा हो तो उसकी इज्जत करने से इज्जत कम नहीं हो। समझ आ गई? जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसको ना मान के इज्जत नहीं है, बल्कि उसको मानना इज्जत है। समझ आ गई? एक अल्लाह ने इज्जत दी है वहां बकील भी नहीं बनना चाहिए। तो भाई हमारी खानका हमारा, या हमें किसी की इज्जत नहीं करनी, ये कैसी बात है? खानका कोई जागीर तो नहीं है, खानका में अगर कोई बैठा है, समझा रहे हैं? अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको खिदमत दीन में इखलास अता फरमाए। हजरत इमाम रब्बानी इरशाद फरमाते हैं, पीर पकड़ने का यह मकसद नहीं है, ये बातें करने का मकसद ये है, शान औलिया बयान करनी चाहिए और हम बयान करते हैं और अहले सुन्नत का खासा है, लेकिन शान औलिया को तो मानने वाले सब यहाँ जमा है, तो और मानते हैं तो यहाँ आए हैं ना। इस दौर में जब लोग इस तसव्वुफ को, इस खानकाही को की वजह से और जाहिलों के तकवाल की वजह से, इस दौर में जरूरी है कि लोगों को बताया जाए कि असल तसव्वुफ है क्या, जो इमाम रब्बानी खुद बयान फरमा रहे हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, पीर पकड़ने का यह मकसद नहीं है कि इंसान पीर पकड़ ले तो शरीयत से छुट्टी। अब दीन का और शरीयत का मामला अल्लाह जाने और पीर जाने, को नजराना पेश करना है, खिदमत करनी है, तो हमारा काम आगे पीर जाने और अल्लाह जाने। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, अगर कोई यह समझता है कि मैं शरीयत को छोड़ दूंगा,
حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں گا اور فقط پیر صاحب کی بیعت کرنے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں یہ بیکار اور نکمی آرزو ہے. سمجھ آئی ہے؟ فرمایا پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر انسان اگر بے نمازی ہے تو اس کو نمازی بنائے. پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان شریعت سے دور ہے تو اس کو شریعت کے قریب لے کے آئے. پیر پکڑنے کا مراد یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ مرید کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھر ڈالے. پیر پکڑنے کا مراد یہ ہے کہ پیر انسان کو رزق حرام سے بچنے کی تلقین کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ ڈالے، نہ کہ دین سے اور شریعت سے چھٹی دلا کے بیٹھ جائے. شفاعت اولیاء پر حق ہے. بخاری میں ہے نا کہ اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا، دیکھے گا کہ اس سے چاہنے والے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یا جہنم میں ہیں. وہ عرض بھی کریں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کرایا، ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا. وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنے ان تعلق والوں کے اللہ کے حضور شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کے ذریعے ان کو جنت عطا فرمائے گا. یہ نہیں کہ شفاعت اولیاء کو نہیں ماننا، شفاعت اولیاء برحق ہے. اللہ کے ولی شفاعت کریں گے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو جڑ جائے گا اللہ کے ولی اس کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کے لیے وہ کوشش تو کرے گا نا، دین کو تھامے گا تو صحیح نا، شریعت میں چلے گا تو صحیح، ان کے درس کو اپنائے گا تو صحیح. آج لوگ کہتے ہیں نا بھی بیعت کا فیض نہیں ملا، بیعت تو کر لی فیضان نہیں ملا. کہا کیا فیضان نہیں ملا؟ کہا پیٹ ٹھیک نہیں ہوا، پیٹ سے پہلے بھی خراب رہتا تھا، یا کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہوا، یا بیعت جب کی تب بھی سائیکل میں گیا تھا اور آج تک سائیکل میں چل رہا ہوں، یا بیعت جب کی اس وقت سے لے کے ابھی تک کاروبار میں برکت نہیں آئی، بیعت کا فیض نہیں ملا. او بھائی آپ کن چیزوں کو بیعت کا فیض سمجھ بیٹھے ہو؟ بیعت کا فیض پتہ کیا ہے؟ کہ بے نمازی نمازی بن جائے. بیعت کا فیض یہ ہے سنت کا تارک سنت کا عمل کرنا شروع کر دے. بیعت کا فیض یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو تو بڑھ جائے، ہو تو کئی گنا بڑھ جائے. سمجھ آ گئی؟ بیعت کا فیض یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے. پھر یقیناً اللہ والوں کی برکات دنیا میں بھی خیر لاتی ہیں، لیکن وہ اللہ والوں کی برکت ہے. اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قریب ہو جائے. بس آخری چند منٹ آپ نے میری گفتگو پہ توجہ رکھنی ہے. حضرت امام شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ طریقت کو اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ 3 جزء ہے شریعت کے، 3 پہلو ہیں جن پر شیخ طریقت تربیت کرتا ہے جو اصل شیخ ہوتا ہے. کہا سب سے پہلا علم، پھر عمل اور پھر اخلاص. سب سے پہلے شیخ طریقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ساتھ جڑنے والے کو دین سکھائے. سمجھ آ گئی؟ دین کے بنیادی جو لوازمات فرض علوم تو سکھائے نا، دین سکھائے. ٹھیک ہے؟ جب دین سکھا دے، عقیدہ سکھا دے، اب عمل کی تلقین کرے گا. شیخ طریقت پکڑ کے عمل کروائے گا. وہ جو محافل ذکر ہوتی ہیں، وہ جو تزکیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، شیخ طریقت عمل کی تلقین کرے گا. اور جب عمل انسان کرنا شروع کر دے پھر شیخ طریقت اس کو اخلاص کی تلقین کرے کہ اب یہ عمل کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. پہلے علم، پھر عمل، پھر اخلاص. کہا جو شیخ طریقت ہوتا ہے وہ ان خطوط پر تربیت کیا کرتا ہے، اس طرح لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہے. یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے جو شیخ طریقت جس پر انسان کو درس دیتا ہے کہ پہلے شریعت کا علم حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو، اور جب عمل آ جائے تو پھر اب اخلاص کے ساتھ خدمت دین میں لگ جاؤ، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرو. اب یاد رکھیے گا آخری جو میرے الفاظ ہیں جس کے بعد یقیناً حضرت مفتی اعظم پاکستان اپنے ارشادات سے آپ کو اور مجھ کو، ہم سب جو ہے اس سے استفادہ کریں گے. اگر خانقاہی نظام کو دیکھنا ہے نا، اگر خانقاہی نظام کی اصل کو دیکھنا ہے، آج بالخصوص جو لوگ بیٹھ کے بس کسی کا سامنا کرنا نہیں ہے، صرف تنقید جو ہے وہ کیے جانا ہے. ان سے پوچھو کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ابھی تک کلمہ پڑھایا ہے؟ آپ نے کتنے لوگوں کو ابھی تک دین کے رستے پہ لے کے آیا ہے؟ آپ تنقید تو کر رہے ہو بڑے بڑے نام لے کے، لیکن ابھی تک آپ کی وجہ سے ذرا بتاؤ، ریکارڈ پیش کرو، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ نمازی بنے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے دین کے عالم بنے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے دین کے قریب آئے ہیں؟ بھگانے والوں کی تعداد تو آپ کے پاس بہت ہے، سمجھ آئی، لیکن قریب لانے والوں کی تعداد آپ کے پاس نہیں ہوگی. یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین میں داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ 90 لاکھ ہوں، جتنے ہوں، لاکھوں ہوں، ہزاروں ہوں، سینکڑوں ہوں، ان اولیاء اللہ کی وجہ سے لوگ دارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ان اولیاء اللہ کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آئے ہیں.
اور ان اللہ والوں کی وجہ سے لوگ آج بھی دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل کہیں رسم کر رہا ہے، اب کوئی کسی مزار پہ چلا جائے اور دیکھے کہ کوئی مزار پر سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اول تو اس کو پکڑ لو، وہ کہیں اور کا ہی نکلے گا۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی اللہ والوں سے وابستہ ہو اور مزار پہ سجدہ کرے؟ سمجھ آ گئی؟ تم تو آج کے دور میں کہہ رہے ہو، بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کس نے کہا تھا جب اس نے کہا میرا حکم ہے سجدہ کرو؟ کہا تیرے حکم، اللہ کے حکم کے آگے تیرے حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نقش گرم صحیح کر دیا ہر۔ ان اللہ والوں نے توحید کو بیان کیا ہے۔ امام احمد رضا نے بھی یہی فرمایا اور مجدد الفسانی نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہے۔ اللہ والے کی قبر کیا، ہمارے اکابر سے اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنے کے لیے شریعت کا حکم مانے گا تو حضور کی ہی شریعت سے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا، تو پھر اس کو تو ڈس اون کر دیا گیا۔ اب کہا بھائی کہ نہیں مزاروں پہ نہیں جانا، وہاں لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ صاحب قبر سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کس نے صاحب قبر سے دعا مانگنے کو کہا؟ دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، دعا تو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ ہاں ان کا وسیلہ اپنا لو۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ مزار پہ کیسے جایا جائے، اعلیٰ حضرت نے کہا جاؤ قبر سے چند قدم فاصلے پہ کھڑے ہو، اللہ والے کو سلام کرو، پھر اللہ کی پھر فاتحہ پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہلے ان کے لیے فاتحہ پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اپنے لیے بھی مانگو۔ صاحب مزار کی اگر برکت کا وسیلہ اپنایا جائے، ان کی عبادات کا وسیلہ اپنایا جائے، ٹھیک ہے، وہاں سے دعا کرو، پھر تلاوت کرو، درود و سلام پڑھو اور الٹے قدم پھر آؤ۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہوگا۔ اب اگر کوئی کبھی بازار پہ فلاں چیز ہو رہی تھی یا فلاں چیز ہو رہی تھی یا فلاں چیز ہو رہی تھی اس لیے مزارات پہ نہ جائے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پھر مسجد میں بھی اگر کوئی غلط قراءت سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا، تو کیا مسجد جانا چھوڑ دو گے کہ لوگ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے اس لیے مسجد نہیں جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یہ تو نہیں کہو گے کہ مسجد میں لوگ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے تو میں نے آج کے بعد نماز ہی نہیں پڑھتی، میں نے آج کے بعد مسجد ہی نہیں جانا۔ مسجد تو جاؤ کہ تم بولو گے میں نے ٹھیک عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی جاہل غلط رسم کر رہا ہے یا جاہل غلط کام کر رہا ہے تو اس سے اللہ والوں کے پاس جانا تو ناجائز نہیں ہو جائے گا، اللہ والوں کے قبروں پہ جا کر اللہ سے دعا مانگنا تو اس سے ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ تو یقیناً اس بات پر غور کیا کریں، ہمارے اکابر جب آپ پہ کلام کرتے ہیں تو آپ کے علماء پہ گرفت کریں، اور آپ جب ہمارے مسلک پہ کلام کریں تو ہمارے جاہلوں کو موضوع بنائیں، تو پھر یہ اچھی بات تو نہیں ہوگی، آپ اپنا معیار خود خراب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ، مسلک اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یقین کیجئے جب یہاں آ کے بیٹھا تو میری یہی خواہش تھی کہ مفتی اعظم پاکستان گفتگو فرمائیں اور میں بھی جو ہے وہی سنوں، لیکن حضرت کے حکم پہ ہی میں نے خطاب کیا۔ میں حضرت کی دل سے عزت کرتا ہوں اور دل سے حضرت سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت کو میں اپنا بزرگ بھی سمجھتا ہوں، اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں، اپنے اکابر میں بھی سمجھتا ہوں۔ تو حضرت تشریف فرما تھے تو میں صرف وہ کہہ سکتے ہیں کہ سبق سنا رہا تھا حضرت کو۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو برکت دے، اور قبلہ صاحب سجادہ اس خانقاہ کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات عطا فرمائے، اور اس خانقاہ سے علم دین کے چشمے جاری رہے اور لوگ اس خانقاہ کے ذریعے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جڑتے رہے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔